حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں، جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کے بارے میں تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کے پاؤں میں کوئی زخم ہو گیا اور پاؤں میں کیڑے بھر گئے۔ ڈاکٹروں نے، اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ اے عروہ، آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، پیر کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم آپ کو سن کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، نشیلی دوا پلا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں انجیکشن تو نہیں تھا، نشیلی دوا پلا دیتے ہیں، شراب پلا دیتے ہیں تاکہ یہ پیر کٹنے کی تکلیف آپ کو نہ ہو۔ حضرت عروہ نے کہا نہیں، ایک کام کرو، اگر میرا پیر کاٹنا ضروری ہی ہے، میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اس حالت میں تم میرا پیر کاٹو، تب مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، یہ کم ہوگا۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، جے نگر کی اس عظیم الشان جامع مسجد میں، جس کی تعمیر اور ترقی کے لیے ابھی کچھ ہی دنوں پہلے آپ کے گاؤں میں ایک پروگرام بھی ہوا تھا، اور مسجد کا کام الحمدللہ پورے زور و شور سے جاری بھی ہے۔ آج اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع ملا ہے، اور بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ عام طور سے سیمانچل کے علاقے میں، یا اگر کہہ لیجئے کہ گاؤں دیہات جہاں پر بھی ہے، جمعہ کی نماز میں عام طور سے لوگ بڑی تاخیر سے آتے ہیں۔ جمعہ کا جو اہتمام ہونا چاہیے، جمعہ میں وقت سے پہنچنا چاہیے، وقت سے پہلے پہنچنا چاہیے، وہ چیزیں گاؤں دیہات میں کم دیکھنے کو ملتی ہیں۔
مگر آج آپ کی اس مسجد میں جب میں پہنچا ہوں تو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ مسجد پوری بھر چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک مسلمان کی شان ہونی چاہیے، اور صرف یہ نہیں کہ آج کوئی خاص مقرر آ رہا ہے اس لیے آپ پہلے سے مسجد میں آئیں۔ آپ حضرات ہم سب کو یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ جمعہ کے دن ہم جو خطبہ جمعہ کا ٹائم ہے اس سے کم 15 منٹ 20 منٹ پہلے ہم مسجد میں آ جائیں۔ یہ بڑی فضیلت کا کام ہے، بڑا ثواب کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے میں نے جو عنوان سوچا ہے وہ قرآن کریم کے 18ویں پارے کی شروعات کی کچھ آیتوں میں جو بات بیان ہوئی ہے وہی میری تقریر کا ٹاپک ہے۔ قرآن مجید کے 18ویں پارے کی شروعات کس چیز سے ہوتی ہے؟ آئیے ہم قرآن کھولتے ہیں۔ قرآن کا 18واں پارہ سورہ مومنون سے شروع ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہیں ایمان والے۔ قرآن کریم کے 18ویں پارے کی شروعات اللہ تبارک و تعالی کامیاب لوگوں کی کیا پہچان ہے، کامیاب لوگوں کی کیا صفات ہیں، کامیاب لوگوں کی کیا وشیشتائیں ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا کوالٹیز ہیں، اللہ اس سے شروعات کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ نوکری پیشہ ہو، چاہے وہ مزدور ہو، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہر انسان دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ اگر کامیابی اس چیز کا نام ہے کہ دنیا میں ہمارے پاس ڈھیر ساری دولت اکٹھا ہو جائے، مال آ جائے، تو معاف کیجئے گا، یہ کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی نہیں۔ جس دن ہمارا اور آپ کا انتقال ہوگا، ہماری موت ہوگی، یہ سارا مال ہمیں چھوڑ کے جانا ہے، یہ ساری زمین و جائیداد ہمیں چھوڑ کے جانی ہے۔ نہ ہمارے ساتھ ہمارا مال جائے گا، نہ ہماری زمین و جائیداد جائے گی، نہ ہمارے بچے جائیں گے۔ قبر کی تنہائی میں اور قبر کی تاریکی میں عذاب قبر سے اگر کوئی چیز بچانے والی ہے میرے پیارے ساتھیوں تو ہمارا مال نہیں ہے، ہمارے بال بچے نہیں ہیں۔ وہاں اگر کوئی چیز ہمیں بچائے گی، ہمارا عمل بچائے گا، ہمارا ایمان ہم کو بچائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر نفس کو مرنا ہے، ہر انسان کو مرنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور مرنے کے بعد تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا میں جس نے برا کیا اس کو بھی اس کی برائی کا بدلہ ملے گا، جس نے اچھا کیا ہے اس کی اچھائی کا پھل بھی اللہ کی بارگاہ میں ملے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا میں تم برائی کر کے بھی عیش کرو، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تم اچھے کام کر کے بھی مصیبتیں اٹھاؤ، پریشانیاں اٹھاؤ، لیکن میرے بندو تمہیں مایوس نہیں ہونا ہے، حساب ہوگا، بدلہ دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہارے عمل کا تم کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب ذرا غور سے سنیے گا کامیابی کیا ہے۔ اللہ کامیابی کا مطلب بتا رہا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچا لیا جائے گا اور جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جو جنت میں پرویش کرے گا اور جو جہنم کی آگ سے بچ جائے گا، فقد فاز، وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا دھوکے باز ہے میرے بھائی، دنیا نے کسی کے ساتھ آج تک وفا نہیں کی۔ جن کو اپنی جوانی پر بڑا ناز تھا، دنیا نے بڑھاپے میں آ کے ان کو بتا دیا کہ یہ جوانی ہمیشہ تیرے کام آنے والی نہیں ہے۔ جن کو اپنی خوبصورتی پہ ناز تھا، ان کے چہرے پر پڑنے والی جھریوں نے
آ کر کے بتا دیا تیری خوبصورتی ہمیشہ نہیں رہے گی. جن کو اپنی بلڈنگوں پر ناز تھا، مرنے کے بعد 2 گز زمین کے نیچے جب گئے اور بلڈنگ میں کوئی اور رہنے لگا، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، یہ بلڈنگ بھی کامیابی نہیں ہے، نہ یہ دولت کامیابی ہے، نہ یہ شہرت کامیابی ہے، نہ یہ دنیا کا مقام و مرتبہ کامیابی ہے. کامیابی تو یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے اور اللہ جنت میں داخل کر دے. یہ ہے اصل کامیابی. اب یہ کامیابی کیسے ملے گی میرے ساتھیوں؟ اسی کامیابی کو حاصل کرنے کا 8 طریقہ اللہ نے بتایا ہے 18ویں پارے کے شروع میں. آج کا خطبہ جمعہ بس یہی 8 باتیں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اس کے بعد آپ سے اجازت لے لوں گا. کیا ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں کامیاب ہونا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا، اگر ہم چاہتے ہیں جہنم کی آگ سے بچنا، اگر ہم چاہتے ہیں جنت میں داخل ہونا، تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ وہ 8 چیزیں ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے قرآن کا 18واں پارہ دیکھتے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر میری بارگاہ میں تم کو کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلی کنڈیشن تم کو ایمان والا بننا پڑے گا. ایمان کے بغیر تم کو کامیابی نہیں ملے گی. جتنی بھی چیریٹی کر لو، جتنی بھی مدد کر لو غریبوں کی، جتنے بھی دنیا میں نیک کام کر لو، جب تک تمہارے اندر ایمان نہیں آئے گا، جب تک تم ایک اللہ کی توحید پر نہیں آؤ گے، جب تک تم ایمان والے نہیں بنو گے، اللہ کیا کامیاب نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے عرب میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن جدعان. بڑا نیک انسان تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، یتیموں کی مدد کرتا تھا، حاجیوں کو ستو کھلاتا تھا، پیاسوں کو پانی پلاتا تھا، لیکن مر گیا بغیر ایمان لائے، بغیر اسلام لائے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان بہت نیک انسان تھا، بہت غریبوں کی مدد کرتا تھا، کیا اس کی نیکیاں اس کے کام آئیں گی قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں ہے عائشہ، عبداللہ بن جدعان کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کسی دن یہ نہیں کہا تھا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے میرے رب تو میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دینا. نہ وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا تھا، نہ قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا تھا. ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے ساتھیوں، اور یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. ہندوستان جیسی سرزمین پر رہتے ہوئے ہم اور آپ اس بات کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اسی ملک میں، اسی دیش میں آپ کے اڑوس پڑوس میں رہنے والی ایک بڑی آبادی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی عبادت کرتی ہے. کوئی پتھر کی عبادت کرتا ہے، کوئی پیڑ کی عبادت کرتا ہے، کوئی گائے کو دیکھ کر کے ہاتھ جوڑ لیتا ہے، کوئی گائے کا پیشاب پی لیتا ہے، کوئی گوبر کو کھانے کی بات کرتا ہے، کوئی شرمگاہ کی عبادت کرتا ہے. اسی بہار سے آپ اور آگے بڑھیے، گوہاٹی سائیڈ میں، وہاں کاماکھیا کا مندر ہے، آپ نے نام سنا ہوگا. ایک عورت کی شرمگاہ کی وہاں پہ عبادت ہوتی ہے. اور آپ ہندوستان کے دوسرے شہروں میں چلے جائیں، باقاعدہ شرمگاہ کی عبادت ہوتی ہے میرے ساتھیوں. اس کو مشکل کشا مانا جاتا ہے. ایک ایسے ملک میں اور ایک ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے اگر توحید کی دولت سے آپ کو نوازا ہے، ایمان کی توفیق آپ کو دی ہے، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو میرے پیارے ساتھیوں. اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے. اگر اللہ نے اس نعمت سے ہمیں نہ نوازا ہوتا تو شاید ہم بھی کسی گائے کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے، ہم بھی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے بخشا ہے میرے بھائیوں. اور یہ ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. مرتے دم تک اس ایمان کی حفاظت کرو. کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے جاؤ، اللہ پوچھے میرے بندے کیا لایا ہے تو؟ ہمارے پاس نیکیوں کا پٹارا تو نہیں ہوگا، ہمارے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہوگی، ہمارے پاس بہت زیادہ اللہ کی عبادت نہیں ہوگی،
ہم تو گنہگار لوگ ہیں، ہم تو خطاؤں اور گناہوں سے بھرے ہوئے لوگ ہیں۔ اللہ پوچھے گا میرے بندے تو کیا لایا؟ تو کم سے کم اتنا تو کہہ سکیں کہ اے اللہ بہت نیکیاں لے کر کے تو نہیں آیا، بہت عبادتیں لے کر کے تو نہیں آیا، مگر اے اللہ تیرے سوا کسی اور در پہ جا کے سر نہیں جھکایا، تیرے سوا کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، تیرے سوا کسی اور کو رب نہیں جانا، تیرے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہیں جانا۔ یہ توحید میرے پیارے ساتھیوں کل قیامت کے دن ہمیں کامیابی دلائے گی۔ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ یہ پہلی چیز نوٹ کر لیجئے۔ دوسری چیز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن کی نماز کے اندر خشوع اور خضوع ہے، جو اپنی نماز کے اندر اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ بھائی آپ کسی بڑے کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو پورے پروٹوکول کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، اللہ تعالیٰ تو ہر مثال سے پاک ہے، میں دنیاوی اعتبار سے ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ مان لیجئے آپ بہار کے چیف منسٹر کے پاس جا کے کھڑے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں کھڑے ہونے کا ایک پروٹوکول ہوگا۔ بھارت کے راشٹرپتی کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے، اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک انداز ہوگا۔ آپ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی بات پیش کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے دعائیں کر رہے ہیں، تو نماز میں آپ کا دماغ کہیں اور ہو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر کے داڑھی کھجلا رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے بیٹھ کر کے اپنا کپڑا صحیح کر رہا ہے، معاف کیجئے گا میرے ساتھیوں، یہ نماز کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ جب نماز پڑھیے تو پوری توجہ اور پورے اٹینشن کے ساتھ نماز پڑھیے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں کہتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی بربادی ہے۔ کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جن کا دل نماز میں نہیں کہیں اور رہتا ہے۔ جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے میرے پیارے ساتھیوں تو ان کا وہ نماز میں ڈوب جاتے تھے، نماز کو نماز کی طرح پڑھتے تھے، وہ ایسی نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود کے بارے میں، حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، ان کے بارے میں تاریخ کی روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کے پاؤں میں کوئی زخم ہو گیا اور پاؤں میں کیڑے بھر گئے۔ ڈاکٹروں نے، اس زمانے کے طبیبوں نے کہا کہ اے عروہ آپ کا پیر کاٹنا پڑے گا، پیر کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم آپ کو سن کا انجیکشن لگا دیتے ہیں، نشیلی دوا پلا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں انجیکشن تو نہیں تھا، نشیلی دوا پلا دیتے ہیں، شراب پلا دیتے ہیں تاکہ یہ پیر کٹنے کی تکلیف آپ کو نہ ہو۔ حضرت عروہ نے کہا نہیں، ایک کام کرو، اگر میرا پیر کاٹنا ضروری ہی ہے میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہوں، اور اس حالت میں تم میرا پیر کاٹو تب مجھے تکلیف کا احساس نہیں ہوگا، یہ کم ہوگا۔ تاریخ کی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، وہ نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور طبیبوں نے، اس زمانے کے حکیموں نے ان کے پیر کو کاٹا۔ میرے پیارے ساتھیوں ان کا پیر کٹ گیا لیکن نماز کی حالت میں ان کو احساس نہیں ہوا۔ یہ ان کی نماز کی کیفیت ہوتی تھی۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ کامیاب ہونا ہے تو نماز کو نماز کی طرح پڑھو میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، کامیاب بندوں کی تیسری پہچان والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب ہیں وہ بندے جو لغو چیزوں سے، جو بیہودہ چیزوں سے، پھالتو چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں سب کے پاس موبائل ہے، کبھی غور کیجئے گا اس موبائل کا استعمال آپ اچھا کتنا کرتے ہیں اور خراب کتنا کرتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھ لیجئے۔ اس موبائل پر کتنا ٹائم آپ کام کی چیزیں دیکھنے میں لگاتے ہیں اور کتنا ٹائم پھالتو چیزوں کو دیکھنے میں لگاتے ہیں۔ کسی اور سے حساب مت کروائیے، خود حساب کر لیجئے۔ فیس بک ہے، یوٹیوب ہے، فضول چیزیں، لا یعنی چیزیں، بلکہ میں یہ ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہوں حرام چیزیں، گندی چیزیں، ناپاک چیزیں ہمارا نوجوان دن رات دیکھ رہا ہے۔
इंस्टाग्राम वगैरह देख लीजिए, बेहयाई का अड्डा बन चुका है, नंगापन और उरियानियत का अड्डा बन चुका है, और नौजवान लड़के और लड़कियां दिन रात उसी में पीले पड़े हैं। ये टाइम बहुत कीमती है मेरे नौजवानों, ये जिंदगी अमानत है अल्लाह की। आज जिंदा है, कल नहीं होंगे। 2025 में जनवरी के महीने में आपके सामने जयनगर की मस्जिद में खड़ा हूं। मैं नहीं जानता आइंदा कब यहां आने का मौका मिलेगा, और हम सब नहीं जानते कि आइंदा जब इस मिंबर पर मैं खड़ा होऊंगा तो हम में से यहां जितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग जिंदा रहेंगे और कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, हम नहीं जानते मेरे साथी। जिंदगी अमानत है, जिंदगी अल्लाह की दी हुई अमानत है, इसको बहुत हिसाब से इस्तेमाल करो। एक एक मिनट का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी क्या फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की कदर करो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो बुढ़ापे के आने से पहले। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो बीमारी के आने से पहले। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपने पैसे की कदर करो गरीबी के आने से पहले। वफ़राग़क क़ब्ल शुग़लिक, अपने समय की कदर करो बिजी होने से पहले। आज समय है, कल नहीं होगा। कभी जिंदगी में देखिए और गौर कीजिए, हम लोग बहुत सारा काम आज कर सकते हैं, कल नहीं कर पाएंगे। कल टाइम नहीं होगा, टाइम होगा तो ताकत नहीं होगी। आज मस्जिद बन रही है, चंद लोग मस्जिदों में, आज जब मैं जानता हूं हर जगह का वही हाल है, मस्जिद बनती है, चंद लोग आगे आगे रहते हैं, बाकी गांव वाले ऐसे हाथ पर हाथ खड़े होकर के तमाशा देखते हैं। नहीं मेरे भाई, अल्लाह का घर है, एक ईंट भी उठा सकते हो तो जाके उठा दो। अगर लेबर और मिस्त्री बन के काम करना पड़े अल्लाह के घर के लिए तो बन जाओ। कभी मस्जिद में झाड़ू देने का मौका मिले तो दे लिया करो। शायद ये झाड़ू देना और मस्जिद की खिदमत करना यही हमारी नजात का जरिया बन जाए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि अपनी दौलत की कदर करो, अपने समय की कदर करो, और आखिरी चीज आपने फरमाया वह हयातक क़ब्ल मौतिक, अपनी जिंदगी की कदर करो मौत के आने से पहले। तो अल्लाह के कामयाब बंदे कौन हैं? जो लग़्व चीजों से, हराम नहीं कहा अल्लाह ने, नाजायज नहीं कहा अल्लाह ने कहा लग़्व चीजों से, जो बेफायदा चीज है। फेसबुक हराम नहीं है, मोबाइल हराम नहीं है, सोशल मीडिया हराम नहीं है, उसका बहुत सारा मुफीद इस्तेमाल भी हो सकता है, मगर उसमें अगर आप लग़्व इस्तेमाल करते हैं तो मेरे भाइयों ये बहुत खतरनाक बात है। कामयाब होना है तो अपने समय की कदर करना पड़ेगा। नंबर 4, वल्लज़ीन हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, और कामयाब बंदे अपने माल की सही तरीके से ज़कात अदा करते हैं। हर साल जब आप ज़कात निकालें तो कैलकुलेट करें कितना पैसा कैश है आपके पास, कितना आपकी बीवी के पास सोने का जेवर है, कितना आपकी बीवी के पास चांदी का जेवर है। अगर सोने का जेवर 85 ग्राम है ज़कात देना पड़ेगा, चांदी का जेवर अगर 595 ग्राम है ज़कात देना पड़ेगा। अगर आपके पास कैश रकम है इतनी जो मार्केट में 595 ग्राम चांदी की कीमत के बराबर है और वो रकम साल भर आपके पास थी तो ज़कात देना पड़ेगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं, कारोबारी हैं, और आपके पास जो माल रखा हुआ है, आपको उस माल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितने का माल है मेरे पास। मार्केट से जो पैसा आपको उठाना है वो जोड़ना पड़ेगा, इतना पैसा मुझे मार्केट से उठाना है। मार्केट में जो पैसा देना है वो आप माइनस कर लीजिए, इतना पैसा मुझे माइनस करना है। और उसके बाद जो रकम बनती है उसमें अपने बैंक का अकाउंट का पैसा भी जोड़ लीजिए, कैश रकम भी जोड़ लीजिए, और हर साल अपनी उस रकम पर आप ज़कात निकालेंगे। हमारे यहाँ ज़कात का कोई हिसाब व किताब नहीं। ठीक है, आ रहे हैं मौलवी लोग, चंदा करने वाले लोग, ज़कात दे दिया बस दे दिया, कोई हिसाब व किताब नहीं। ज़कात अगर सही तरीके से हम नहीं देंगे ना तो हमारे माल में बरकत आएगी, ना हमारी रोजी रोटी में बरकत आएगी, और ना हम अल्लाह के यहाँ कामयाब बंदों में शामिल होंगे। अल्लाह कह रहा है मेरे कामयाब बंदे अपने माल की ज़कात अदा करते हैं। और याद रखो, मेरी माँ बहनों तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही, उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर आप सोने का हार आपके गले में पड़ा हुआ है, सोने का की ईयर रिंग और सोने का झुमका आपके कान में पड़ा हुआ है, सोने के जेवरात आप पहन रही हैं और उसकी ज़कात आप नहीं निकालती हैं या आपका शौहर नहीं निकालता है, मेरी माँ और बहनों, ये सोने का हार कल क़यामत के दिन आग का हार बन जाएगा, जहन्नम की आग का आपको ईंधन बना देगा। अल्लाह फरमाता है
वल्लज़ीना ला युनफ़िक़ूनहा फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग सोना और चांदी की ज़कात नहीं निकालते हैं उनको दर्दनाक अजाब की बशारत सुना दीजिए। यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम, क़यामत के दिन जहन्नम की आग में वो सोने चांदी को तपाया जाएगा। फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम, उनकी पीठ को दागा जाएगा, उनके पहलू को दागा जाएगा, उनकी पेशानी को जलाया जाएगा और कहा जाएगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। ये है वो सोना, ये है वो चांदी जिसकी ज़कात तुम नहीं निकालते थे, आज उसके अजाब का मजा चख लो, आज तुमको अजाब दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस माल की आप ज़कात नहीं निकालेंगे वो माल क़यामत के दिन गंजे सांप की शक्ल में आएगा और उसके ऊपर उसकी पेशानी पर 2 धब्बे होंगे और वो सांप डसेगा इंसान को और कहेगा मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं जिसकी तूने ज़कात नहीं निकाली है। तो कामयाब अगर बनना है तो अपने माल की सही तरीके से ज़कात निकालो। अच्छा, ये जो आयत है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, इसका एक और मतलब भी उलमा ने बताया है। इसका एक मतलब और उलमा ने क्या बताया है? कामयाब बंदे वो हैं जो अपने आप को पाक करते हैं गंदगियों से, बुरी आदतों से अपने आप को पवित्र करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, अपने अंदर की गंदगियों को मिटाते हैं। भाई हम नहाने जाते हैं, लक्स से नहाते हैं, लाइफ बॉय से नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं अपनी पसंद का ताकि बाल साफ हो जाए, चेहरे पर फेस मास्क लगाते चेहरा चमक जाए। हमारी माएँ बहनें कितना खर्च करती हैं मेकअप पर। मैं उनसे कहना चाहूंगा जितना आप अपने शरीर पर मेहनत करते हैं, अपने दिखावे पर मेहनत करते हैं, अपने चेहरे पर मेहनत करते हैं, उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत मेरे साथियों दिल को साफ करने में करो। इस दिल के अंदर आज माल की मोहब्बत भरी हुई है, इस दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत भरी हुई है, इस दिल के अंदर हसद भरा हुआ है, इस दिल के अंदर लालच भरा हुआ है, इस दिल के अंदर अपने मुसलमान भाई के लिए बुग़्ज़ भरा हुआ है। जब तक इसको नहीं निकालोगे कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह कह रहा है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, कामयाब बंदे वो हैं जो अपने आप को पाक करते हैं। लिहाजा शरीर को और कपड़े को पाक करने से ज़्यादा अपने रूह को और अपने दिल को पाक करने पर मेरे भाइयों तवज्जो दीजिए और आगे बढ़िए। हमारा वक्त अब धीरे धीरे अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। हमने आपके सामने ईमान बयान किया, उसके बाद नमाज के अंदर खुशू बयान किया, उसके बाद लग़्व चीज़ों से बचते हैं ये बयान किया, उसके बाद ज़कात अदा करते, 4 चीज़ें आपके सामने बयान की। अब 4 चीज़ें और सुन लीजिए। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, और अल्लाह के कामयाब बंदे अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं। क्या मतलब? क्या शादी नहीं करते? क्या बीवी का हक अदा नहीं करते? क्या मतलब अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं? आगे अल्लाह ने वजाहत कर दी वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कामयाब बंदे अपनी शर्मगाह की हिफाजत करते हैं इल्ला अला अज़वाजिहिम, सिवाय अपनी बीवियों के, औ मा मलकत अयमानुहुम, या अपनी लौंडियों के। चूंकि लौंडियों का दौर अब खत्म है, लौंडियों का मामला आज के दौर में खत्म है, तो आज के दौर में शर्मगाह के इस्तेमाल का जो सही तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ बीवी की शक्ल में, निकाह की शक्ल में है। बीवी के साथ वो अपनी इस शहवत को, अपनी इस इच्छा को, अपनी इस डिजायर को पूरा करते हैं और बाकी हर हराम तरीके से बचते हैं। बच्चे बाहर चिल्ला रहे, कोई एक आदमी जाके मना कर दो भाई। शर्मगाह के इस्तेमाल के जितने तरीके हैं, इसके अलावा बीवी के साथ सोहबत के अलावा बाकी सारे तरीके हराम हैं। हमारे नौजवानों में चूंकि अब ये बात आई है तो बयान करना भी जरूरी है। अल्लाह ताला हक बात बयान करने से ना शर्माता है और ना अल्लाह की बात बयान करने में शर्माना चाहिए। हमारे नौजवानों में इस मोबाइल के दौर में और इंटरनेट के दौर में जहां बहुत सारे गलत तरीके राइज हैं, एक गलत तरीका अपने हाथों से अपनी जो है शहवत को पूरा करना और अपने हाथों से अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है। बड़ी तादाद में नौजवान इस गंदगी में मुब्तला है। याद रखो मेरे प्यारे साथियों, ये भी हराम है,
یہ بھی حرام ہے۔ علماء نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے کامیاب بندے اپنی بیویوں کے علاوہ باقی ہر جگہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، تو جو بھی طریقہ اپنایا جائے، چاہے وہ ہمارے سماج میں ایک اور گندگی بہت تیزی سے رائج ہو رہی ہے، مرد کا مرد کے ساتھ ناجائز تعلق بنانا، مرد کا مرد کے ساتھ خواہش پوری کرنا، یعنی قوم لوط والا عمل کرنا، یہ گندگی بھی آج بہت سارے نوجوانوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنی شہوت پوری کرنا، یہ بھی گندگی ہمارے سماج میں دھیرے دھیرے پھیل رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زنا کرنا اور قوم لوط کا عمل کرنا یا اپنے ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ کی شہوت پوری کرنا، یہ سارے طریقے حرام ہیں۔ اگر اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تم دو چیزوں کی مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ ایک اپنی زبان کی گارنٹی لے لو اور ایک شرمگاہ کی گارنٹی لے لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی لونڈیوں کے، فإنہم غیر ملومین، ان کو کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، ان کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، ان کو کوئی بات نہیں کہی جائے گی۔ بیوی کے ساتھ انسان کسی بھی وقت اپنی شہوت کو پوری کر سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس کے بعد فرمایا فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو اس کے علاوہ کوئی راستہ اپنائے گا شرمگاہ کے تقاضے کو پورا کرنے کا، بیوی کے علاوہ کسی بھی طریقے سے اپنی شہوت کو پوری کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، چاہے وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر ہو، چاہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر ہو، چاہے وہ قوم لوط کا عمل، کسی بھی طریقے سے اگر اپنی شہوت کو پوری کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہی لوگ ایسے ہیں جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، وہی لوگ گناہ کرنے والے اور اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہو گئی میرے ساتھ۔ اس کے بعد چھٹی اور 7ویں چیز سن لیجئے، والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور اللہ کے کامیاب بندوں کی چھٹی پہچان یہ ہے کہ وہ امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ ان کو مسجد کا متولی بنا دو، ان کو محلے کا خزانچی بنا دو، ان کو جماعت کا ذمہ دار جو بھی عہدہ دے دو، اپنی ذمہ داری کو وہ اس کا نرواہن کرتے ہیں، اپنے کرتویہ کو پورا کرتے ہیں، اپنے فرض کو ادا کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی کو وہ صحیح طریقے سے پرفارم کرتے ہیں، وہ اپنی ڈیوٹی کے ساتھ، اپنی امانت کے ساتھ خیانت نہیں کرتے۔ ایک انسان اگر کوئی ذمہ داری دی جائے، کوئی ڈیوٹی دی جائے اور ڈیوٹی کو صحیح طریقے سے پورا نہ کرے، وہ انسان امانت دار نہیں ہے، بے ایمان ہے وہ انسان۔ کامیاب بندے امانت دار ہوتے ہیں۔ اور 7ویں چیز وعہدہم راعون، اللہ کے کامیاب بندے اپنے وعدے کے پکے ہوتے ہیں، اپنے زبان کے پکے ہوتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ آج ہماری زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارے وعدے کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آج بزنس میں لوگ مسلمان سے بزنس کرنے میں پرہیز ہے، لوگ بچتے ہیں مسلمان سے کاروبار کرنے میں۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، مسلمان کے وعدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کامیاب بننا ہے تو اپنے وعدے کو پکا کرو۔ اور آخری چیز والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ کے کامیاب بندے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ 10,000 کا موبائل آپ لے کے چلتے ہیں تو بار بار اپنا پاکٹ چیک کرتے ہیں، ٹرین میں، فلائٹ میں، یار میرا موبائل کہیں چھوٹ تو نہیں گیا۔ 10,000 کے موبائل کی اتنی چنتا ہے، 5 ٹائم کی نماز تو برباد کر رہا ہے، تجھے اس کی کوئی چنتا نہیں ہے۔ فجر میں تو سویا پڑا رہتا ہے، ظہر کے ٹائم مارکیٹ میں رہتا ہے، عصر میں گھومتا رہتا ہے، مغرب کے ٹائم بیٹھ کر کے جو ہے تو دکانوں پر بیٹھ کر کے چائے پان کر رہا ہے، عشاء کے ٹائم تو بیٹھ کر کے موبائل میں لگا ہوا ہے، تیری نمازیں برباد ہو رہی ہے اور تو کامیاب اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، کامیاب بننا ہے، جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے تو نماز کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور یاد رکھو، یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، نماز معاف نہیں ہے۔ میں اتر پردیش سے آیا، آپ
400-500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آیا ہوں، اسٹیٹ بدل گیا، دوسرے علاقے، لینگویج بدل گئی، ایریا بدل گیا، لیکن نماز مجھے یہاں بھی پڑھنی ہے۔ آپ سعودی چلے جائیں، قطر چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ دنیا میں آپ جب تک سانس لے رہے ہیں، جب تک ہوش و حواس قائم ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جب آپ ایسے سچویشن میں پہنچ جائیں، رکوع نہیں کر سکتے، سجدہ نہیں کر سکتے، صرف لیٹے ہوئے ہیں، اس حالت میں بھی اگر آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، اگر ہاتھ بھی نہیں باندھ سکتے، تو جس کنڈیشن میں لیٹے ہیں اسی کنڈیشن میں آپ نماز کا ٹائم ہو جائے، اپنی آنکھوں کے اشارے سے آپ کو نماز پڑھنا ہے، مگر نماز پڑھنا ہے۔ یہ نماز اس حالت میں بھی میرے پیارے ساتھیوں معاف نہیں ہے۔ جنگ کا میدان ہوتا ہے، دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، شریعت نے وہاں پر بھی نماز کو معاف نہیں کیا ہے، طریقہ بدل دیا، کچھ چھوٹ دے دی، کچھ اس کا سسٹم بدل دیا۔ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے، اس کو صلاۃ الخوف کہا جاتا ہے۔ جب سامنے دشمن ہو اور نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیسے نماز پڑھی جائے کہ دشمن کبھی حملہ نہ ہو اور ہم نماز پڑھ لیں، اس کا پورا ایک پروسیس بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا۔ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ آج ہم تو آرام سے چین سے رہتے ہیں، ہم جتنا بھی کہہ دیں کہ صاحب ہمارے دیش میں بڑے مسئلے مسائل ہیں، کوئی آپ کا ہاتھ پکڑ کے آ کے آپ کو نماز پڑھنے سے تو نہیں منع کر رہا ہے۔ آج الحمدللہ اپنے ملک میں آپ 5 ٹائم کی نماز آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، مگر ہم کتنے بڑے ناشکرے ہیں۔ اس اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں، اس اللہ کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہیں، مگر 5 ٹائم اللہ کے سامنے سر جھکانے سے بھی ہم اور آپ کتراتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے کامیاب بندے نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور یہ 8 چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہوں گے۔ کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس، وہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ دعا کیجئے اللہ یہ 8 چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ ان کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما دے، اللہ سب کو حلال روزی عطا فرما دے۔ ہم میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں توحید کے اوپر، کلمہ کے اوپر، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل